السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کو لوگوں کے دلوں میں داخل کرنے کے لیے، اپنی جگہ لوگوں کے دلوں میں بنانے کے لیے جو زبان پہ آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، صرف اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان مجھے مقبولیت حاصل ہو جائے۔ ایسے ہی ایک ویڈیو آج ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، جسے سن کر بہت افسوس بھی ہوا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ باقی گفتگو کرتے ہیں۔ صحابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے، ان کی دعوت کھانا حرام ہے، ان کے وہاں جانا حرام ہے، ان سے ملنا حرام ہے، ان کو اپنے وہاں بلانا حرام ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی مجلس میں شامل ہونا حرام ہے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھا، دیکھیے اس میں ایک مولانا صاحب، میں ان سے واقف تو نہیں ہوں، البتہ ان کے کلمات اور ان کے جملے، ان کی تقریر پر آپ غور کریں کہ کتنا زہر بھولی بھالی عوام کے ذہنوں کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے اللہ کے احکامات اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو لوگوں کے سامنے رکھے، لوگوں کو دین پر جمائے قائم کرے، لوگوں کو دین کی دعوت دے، دین پر لے کر آئے، نماز روزے وغیرہ کی دعوت دے۔ لیکن ان مولانا صاحب کا آپ بیان سن چکے، کس طریقے سے زہر لوگوں کے ذہنوں میں داخل کر رہے ہیں، گھول رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہماری بات نہیں مانے گا وہ گویا کہ بالکل خارج ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہماری جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں سامنے والے۔ تو میرا عزیز، میں ایک بات کہتا ہوں کہ دین اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے کا نام دین ہے۔ اللہ کے احکامات کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو، آپ کے طور و طریقے کو ماننے کا نام دین اسلام ہے۔ آپ کو آپ کے صحابہ اکرام کے راہ پر چلنے کا نام دین ہے۔ دین کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہی سامنے والا کرے۔ تو ان مولانا صاحب کا آپ نے بیان سنے اور سنا ہے، آپ نے ان مولانا صاحب کا آپ نے بیان سنا کس طریقے سے کہ وہابی ایسے جو ہے باتیں کرنا حرام، وہابی کے پاس جانا حرام، وہابی کی دعوت کھانا حرام وغیرہ وغیرہ، انہوں نے طرح کی جو ہے الزامات عائد کیے، اور ایسی جو ہے غلاظت اپنی زبان سے ان مولانا صاحب نے نکالی ہے۔ میری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو زہر پھیلاتے ہیں عوام کے درمیان، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا کر دے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا ان مولانا صاحب کی تقریر سن کر، کہ ایک ایسے ہی ایک دیہات میں ایک مولانا، دیہات یا قصبے کے اندر ایک مولانا صاحب امامت کرتے تھے، اور آج بھی جو ہے بعض دیہاتوں میں یہ رواج ہے، یہ طریقہ رائج ہے کہ دیہات کے اندر جو ہے امام صاحب کو تنخواہ نہیں بلکہ تنخواہ کی جگہ سال میں غلہ، فصل پہ غلہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ واقعہ جو ہے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اس دور میں بھی امام صاحب کو غلہ دیا جاتا تھا، اور اس گاؤں اور وہ قصبہ جس میں وہ مولانا صاحب امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے سارا مسلمانوں کا تھا، صرف ایک گھر اس میں بنیے کا تھا۔ اس بنیے کی دکان اس قصبے کے اندر ایک تنہا اس کی دکان تھی، تمام لوگ اس سے سامان خریدتے، اور جب غلے کا وقت آتا، فصل کا وقت آتا تو اسے غلہ دے دیتے۔ گویا کہ لوگ اس سے جو ہے پیسوں میں نہیں بلکہ ادھار سارا سامان لیتے تھے اور فصل پر اسے غلہ دے دیتے تھے۔ مولانا صاحب بھی یہی کام کرتے تھے، امام صاحب کا بھی ادھار چلتا تھا بنیے سے۔ اتفاق ایسا ہوا ایک سال امام صاحب کا قرضہ زیادہ ہو گیا، بنیے نے جب حساب لگایا تو امام صاحب نے جو غلہ دیا وہ کم تھا، تو بنیے نے زور ڈالا کہ مولانا صاحب آپ کو یہ غلہ چکانا ہوگا جو آپ کے اوپر قرض باقی رہ گیا ہے۔ جب بنیے نے زور ڈالا تو امام صاحب کو جو ہے پریشانی میں امام صاحب مبتلا ہو گئے۔ امام صاحب نے سوچا کس طریقے سے اس بنیے سے پیچھا چھڑایا جائے، تو امام صاحب نے منبر رسول کا سہارا لیا، اور جمعے کے اندر اپنے تمام مقتدیوں کو بیان کرتے ہوئے امام صاحب نے اعلان کیا کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا دین تمہارے سینوں سے نکالنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں ہو رہی ہیں، تمہیں دین سے ہٹانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں چل رہی ہیں۔ لوگ حیران ہوئے، ایسی کیا بات ہو گئی؟ مولانا صاحب نے کہا، لوگوں، تمہارے شہر اور تمہارے قصبے کے اندر، تمہارے گاؤں کے اندر جو منا بنیا ہے، آپ جس سے سامان خریدتے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ وہابی ہو گیا۔ اب لوگ حیران ہو گئے، بھائی وہابی ہو گیا
یعنی اس نے جو ہے امام صاحب نے لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈالا کہ اس نے وہابیت کو قبول کر لیا، وہ وہابی ہو گیا، لہذا اب تم اس سے تمہارا مال خریدنا حرام، تمہیں اس سے سامان لینا حرام، تمہارا لین دین اس سے بالکل حرام ہو چکا ہے، اب تم میں سے کوئی اس سے لین دین نہ کرے۔ لوگوں نے امام صاحب کی بات کو قبول کیا اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ بھولی بھولی عوام تھی بیچاری، بھولی بھالی، اسے کیا معلوم کیا چل رہا ہے، اسے عوام کو کیا علم تھا کہ امام صاحب کے اوپر بنیے کا زور پڑ رہا ہے، اس لیے امام صاحب نے یہ بیان دیا۔ تو عوام نے خرید و فروخت ختم کر دی، بنیا پریشان۔ اتفاق ایسا ہوا، بنیا کا ایک دوست تھا مسلمان جو بہت قریبی تھا، تو بنیا اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا بھائی کیا معاملہ ہوا، آپ لوگوں نے کیوں لینا دینا مجھ سے ختم کر دیا، لوگ کیوں نہیں آ رہے میرے پاس؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا آپ نے وہابیت کو قبول کر لیا، آپ وہابی ہو گئے ہیں، اس لیے جو ہے مسلمان تمام کے تمام آپ سے خرید و فروخت نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس بنی نے کہا بھائی آپ کو کیسے معلوم ہوا میں وہابی بن چکا ہوں، میں نے وہابیت کو قبول کر لیا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ ہمیں ہمارے امام صاحب نے جمعے کے دن خطبے کے دوران جو ہے تقریر کے دوران ہم سے بتایا تھا، یہ اعلان کیا تھا۔ تو اب بنیا چونکہ ہوتا بنیا بہت چالاک ہے، بنیے کے دماغ میں ایک آئیڈیا سوجا، بنیے نے ایک ٹوکری بھر کر تحفہ لے کر رات کے 12 بجے امام صاحب کے دروازے پہ گیا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ بنیے نے چپکے سے کہا کہ آپ کا خادم مولانا صاحب، میں آپ کا خادم ہوں۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد جیسے ہی تحفے کی ٹوکری دیکھی امام صاحب بدل گئے کہ آیا نہیں جب جال کے اندر۔ بنیا بہت جو ہے میرے اوپر زور ڈال رہا تھا ادھار دینے کا، اب خود ہی جو ہے جال میں پھنس گیا کہ آ گیا میرے دروازے پر۔ تو بنیے نے وہ تحفے تحائف امام صاحب کو دیے کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ نے اپنی عوام سے، تمام مسلمانوں سے جو درخواست کی تھی مجھ سے نہ خرید و فروخت کرنے کی، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھ سے خرید و فروخت شروع کر دیں۔ اب چونکہ معاملہ کچھ اور تھا، لیکن بھولی بھالی عوام کو بہکانا مقصود تھا، بھٹکانا مقصود تھا، صرف اپنے مفاد کی خاطر، صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ تو امام صاحب نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کا جو ہے آپ کے متعلق لوگوں سے کہہ دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، لوگ آپ کے پاس پھر ایسے ہی خرید و فروخت کریں گے۔ اتفاق سے ایک دم جمعہ آ گیا، 2-4 دن کے بعد امام صاحب نے پھر اعلان کیا لوگوں میں نے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کی، لو لگا کر مانگا، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا اور اس بنیے نے وہابیت سے توبہ کر لی، لہذا اب آپ جیسے پہلے خرید و فروخت کرتے تھے ایسے ہی خرید و فروخت دوبارہ بنیے سے کرنی شروع کر دے، سامان لینا شروع کر دے۔ جس طریقے سے اپنی مفاد کی خاطر اور امام صاحب نے یہ کام کیا یا عمل کیا، ویسے ہی آج کچھ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی یہی حال ہے کہ ہمارا اگر مفاد وہاں سے نہیں نکل رہا ہے، ہمارا مفاد، ہمارا جہاں سے فائدہ ہو رہا ہے ادھر کو ہی ہم جو ہے اپنی اس زبان کا جادو دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس بھولی بھالی عوام کو بھٹکانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال ہے جیسے ان امام صاحب، ان مولانا صاحب کی آپ نے تقریر سنی، کس طریقے سے جو ہے یہ زہر گھول رہے ہیں، بالکل اس کی یہی مثال ہے، صرف اپنی مفاد کی خاطر عوام کو بھٹکانا۔ ایک صاحب ہمارے مقتدی تھے، ان صاحب نے بھی ہم سے بتایا کہ حضرت یہ اصل مسئلہ یہی ہے، جب تک دیوبندیت کو، وہابیت کو، کسی اور کو، دیوبندیوں کو جب تک یہ لوگ گالی نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہتے ہیں، اس وقت تک ان کے اوپر نوٹوں کی برسات ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ بھولی عوام ہے، اس بیچاری کو کیا پتا دین کیا ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے، ان سے کہہ دو تو عوام بھی اگر کوئی اشکال کرتی ہے، عوام بھی کہتی ہیں آپ وہابی ہیں، آپ سے لینا جائز نہیں، ان سے کہو بھائی دلیل کیا ہے تو فوراً کہیں گے ہمارے مولانا صاحب نے بتایا ہے، ہمیں امام صاحب نے بتایا ہے۔ میرا عزیزو، میں اس لیے بہت ہی ادباً تمام ناظرین سے یہی درخواست کرتا ہوں، آپس میں محبت کو بانٹنا سیکھو، پیغمبر کے طریقے کو ہم اپنائیں، ہم یہ نہ دیکھیں کون کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کی زندگی کے اندر سنت کتنی ہے۔